إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب سے متعلق یہ مشق ہے۔ سب سے پہلے ہم اس مشق کو حل کریں گے۔ سوال ہے درج ذیل ماضی اور مضارع کے ابواب اور معنی تحریر کریں۔ اکلا یاکلو، یہ نون گروپ ہے اور اس کا ترجمہ مصدری معنی ہے کھانا۔ شرب یشرب، سین گروپ ہے اور مصدری معنی ہے پینا۔ جلس یجلس، ضاد گروپ ہے بیٹھنا۔ سحر یسحر، فا گروپ ہے جادو کرنا۔ قطع یقطع، یہ فا گروپ ہے کاٹنا۔ کسر یکسر، اور یہ ضاد گروپ ہے توڑنا۔ ہدم یہدم، یہ بھی ضاد گروپ ہے گرانا۔ ذکر یذکر، یہ نون گروپ ہے اور اس کا معنی ہے ذکر کرنا۔ رقع یرقع، یہ فا گروپ ہے اور ترجمہ ہے رکوع کرنا۔ سجد یسجد، یہ نون گروپ ہے کیونکہ نون گروپ کا وزن ہے فعل یفعل اور یہ ہے سجد یسجد، تو اس طرح یہ نون گروپ ہے اور ترجمہ ہے سجدہ کرنا۔ شکر یشکر، یہ بھی نون گروپ ہے اور ترجمہ ہے شکر ادا کرنا۔ حمید یحمد، سین گروپ ہے، ترجمہ ہے تعریف کرنا۔ سئم یسأم، سین گروپ ہے کیونکہ سین گروپ کا جو ممبر ہوتا ہے وہ فاعل یفعل کے وزن پر ہوتا ہے، تو یہ ہے سئم یسأم، تو اس طرح یہ سین گروپ ہے۔ سئم یسأم، اکتانا۔ قرأ یقرأ، یہ فا گروپ ہے اور ترجمہ ہے پڑھنا۔ اخذ یأخذ، نون گروپ ہے اور ترجمہ ہے پکڑنا۔ سأل یسأل، یہ فا گروپ ہے اور ترجمہ ہے سوال کرنا، پوچھنا۔ خلق یخلق، یہ بھی نون گروپ ہے اور ترجمہ ہے پیدا کرنا، کیونکہ نون گروپ کا جو وزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فعل یفعل، نصر ینصر، تو یہ ہے خلق یخلق، بالکل اسی وزن پر ہے، اس لیے اس کو نون گروپ کا ممبر کہیں گے اور ترجمہ ہے پیدا کرنا۔ نظر ینظر، یہ بھی نون گروپ ہے اور ترجمہ ہے دیکھنا۔ کتب یکتب، یہ نون گروپ ہے۔ منع یمنع، یہ فا گروپ ہے، ترجمہ ہے روکنا، منع کرنا۔ ضحک یضحک، سین گروپ ہے اور ترجمہ ہے ہنسنا۔ یہ سین گروپ اس لیے ہے کہ سین گروپ کا وزن ہوتا ہے فاعلہ یفعل اور یہ بھی ہے ضحک یضحک، تو یہ بالکل اسی وزن پر ہے، اس لیے اس کو سین گروپ کا ممبر کہیں گے اور ترجمہ ہے ہنسنا۔ حزین یحزن،
یہ بھی سین گروپ ہے کیونکہ اس کا بھی وہی وزن ہے فاعلہ یفعلو، حزینہ یحزنو، غم کرنا، غمگین ہونا، غاضب یغضب، یہ بھی سین گروپ ہے، اس کا بھی وہی وزن ہے اور ترجمہ ہے ناراض ہونا۔ جعل یجعل، یہ فا گروپ ہے کیونکہ فا گروپ کا جو ممبر ہوتا ہے وہ فعل یفعل کے وزن پر ہوتا ہے، تو یہ ہے جعل یجعل، اس لیے یہ فا گروپ ہے اور ترجمہ ہے بنانا، کرنا۔ عامل یعمل، یہ سین گروپ ہے اور ترجمہ ہے عمل کرنا۔ علم یعلم، یہ بھی سین گروپ ہے اور اس کا ترجمہ ہے جاننا۔ عقل یعقل، یہ ضاد گروپ ہے کیونکہ جو فعل ضاد گروپ کے مطابق ہوتا ہے اس کا ماضی فعل اور اس کا مضارع یفعل کے وزن پر ہوتا ہے، اس لیے یہ ہے عقل یعقل۔ تو یہ ہے ضرب یضرب، تو یہ ضاد گروپ ہے اور اس کا ترجمہ ہے سمجھنا، عقل رکھنا۔ تابع یتبع، یہ بھی سین گروپ ہے اور اس کا ترجمہ ہے پیروی کرنا۔ صبر یصبر، یہ ضاد گروپ ہے اور ترجمہ ہے صبر کرنا۔ خاسر یخسر، یہ سین گروپ ہے اور ترجمہ ہے نقصان اٹھانا، خسارے میں ہونا۔ حافظ یحفظ، یہ بھی سین گروپ ہے اور ترجمہ ہے یاد کرنا۔ شفع یشفع، یہ فا گروپ ہے کیونکہ فا گروپ کا جو بھی ممبر ہوتا ہے وہ فاعل یفعل کے وزن پر ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہے سفارش کرنا۔ رفع یرفع، یہ بھی فا گروپ ہے کیونکہ اس کا بھی وہی وزن ہے فعل یفعل، تو ترجمہ ہے بلند ہونا۔ فارغ یفرغ، یہ فا گروپ ہے اور ترجمہ ہے فارغ ہونا۔ شاہد یشہد، یہ سین گروپ ہے اور ترجمہ ہے گواہی دینا یا حاضر ہونا۔ راجع یرجع، یہ ضاد گروپ ہے کیونکہ ضاد گروپ کا جو ممبر ہوتا ہے وہ فعل یفعل، ضرب یضرب کے وزن پر ہوتا ہے اور یہ ہے راجع یرجع، تو یہ ضاد گروپ ہے اور ترجمہ ہے واپس لوٹنا۔ رزق یرزق، یہ نون گروپ ہے اور ترجمہ ہے رزق دینا۔ ضعف یضعف، یہ کاف گروپ ہے کیونکہ کاف گروپ کا جو ممبر ہوتا ہے وہ فاعل یفعل، کرم یکرم کے وزن پر ہوتا ہے، تو یہ بھی ضعف یضعف، کرم یکرم کے وزن پر ہے، فاعل یفعل کے وزن پر ہے، تو اس لیے یہ کاف گروپ ہے اور ترجمہ ہے کمزور ہونا۔ ظلم یظلم، ضاد گروپ ہے اور یہ ظلم کرنا کیونکہ ضاد گروپ کا جو ممبر ہوتا ہے وہ فعل یفعل کے وزن پر ہوتا ہے، تو یہ اس لیے ضاد گروپ ہے اور ترجمہ ہے ظلم کرنا۔ غفر یغفر، یہ بھی ضاد گروپ ہے، بخشنا کیونکہ یہ بھی فعل یفعل کے وزن پر ہے۔ غافل یغفل، یہ فا گروپ ہے اور اس کا ترجمہ ہے غافل ہونا۔ جاہل یجہل، یہ سین گروپ ہے اور اس کا ترجمہ ہے جاہل ہونا یا نہ جاننا۔ کافر یکفر، یہ نون گروپ ہے اور ترجمہ ہے انکار کرنا کیونکہ
یہ فعل یفعل کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے، اس لیے یہ نون گروپ ہے۔ فاسق یفسوق، یہ بھی نون گروپ ہے اور اس کا ترجمہ ہے گناہ کرنا۔ ناجح ینجح، یہ فا گروپ ہے، کیونکہ فا گروپ کا جو بھی ممبر ہوتا ہے وہ فعل یفعل کے سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے، اس لیے یہ فا گروپ ہے اور ترجمہ ہے کامیاب ہونا۔ کذب یکذب، ضاد گروپ ہے اور ترجمہ ہے جھوٹ بولنا۔ صادق یصدق، یہ نون گروپ ہے اور ترجمہ ہے سچ بولنا۔ طالب یطلب، یہ بھی نون گروپ ہے کیونکہ اس کا بھی وزن فعل یفعل، نصر ینصر، طالب یطلب، یہ اس لیے نون گروپ ہے اور ترجمہ ہے طلب کرنا، چاہنا۔ مالک یملک، یہ ضاد گروپ ہے اور ترجمہ ہے مالک ہونا۔ نازل ینزل، یہ ضاد گروپ ہے اور ترجمہ ہے اترنا۔ خاطب یخطب، یہ نون گروپ ہے اور اس کا ترجمہ ہے خطبہ دینا، تقریر کرنا۔ کسب یکسب، یہ ضاد گروپ ہے اور ترجمہ ہے کمانا۔ ہلاک یہلک، یہ بھی ضاد گروپ ہے کیونکہ یہ بھی فعل یفعل، ضرب یضرب کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، اس لیے یہ ضاد گروپ ہے اور ترجمہ ہے ہلاک ہونا۔ ذبح یذبح، یہ فا گروپ ہے کیونکہ یہ فعل یفعل کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے اور ترجمہ ہے ذبح کرنا۔ حکم یحکم، یہ نون گروپ ہے کیونکہ یہ فعل یفعل نصر ینصر کے وزن پر ہے، اس لیے یہ نون گروپ ہے اور ترجمہ ہے فیصلہ کرنا۔ خالف یخلف، یہ بھی نون گروپ ہے اور ترجمہ ہے پیچھے آنا۔ تارک یترک، یہ بھی نون گروپ ہے اور اس لیے نون گروپ ہے، اس کا وزن ہے فعل یفعل، کیونکہ نصر ینصر کے جو بھی وزن پر ہو وہ نون گروپ کا ممبر ہوتا ہے، تو یہ تارک یترک اس طرح یہ نون گروپ کا ممبر ہے۔ عدل یعدل، یہ ضاد گروپ ہے کیونکہ اس کا فعل ماضی کا عین کلمہ زبر والا اور فعل مضارع کا عین کلمہ زیر والا ہے، اس لیے کیونکہ وہ ضرب یضرب باب جو ہوتا ہے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ عین کلمہ میں زبر ماضی میں اور عین کلمہ میں زیر مضارع میں، تو یہ اس لیے ضاد گروپ ہے اور ترجمہ ہے عدل و انصاف کرنا۔ بدأ یبدأ، یہ فا گروپ ہے کیونکہ فا گروپ کا وزن ہے فتح یفتح، فعل یفعل، اور اس کا بھی یہی وزن ہے بدأ یبدأ، تو یہ اس طرح فا گروپ ہے اور ترجمہ ہے شروع کرنا۔ مرض یمرض، یہ سین گروپ ہے اور اس کا ترجمہ ہے بیمار ہونا۔ یہ سین گروپ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سین گروپ کا جو وزن ہے باب کا وہ ہے فاعل یفعل، ماضی کے عین کلمہ میں زیر، مضارع کے عین کلمہ میں زبر۔ ایک بات یاد رکھیں، جس باب کے ماضی کے عین کلمہ میں زیر ہو تو اس باب کے مضارع کے عین کلمہ میں یقیناً زبر ہوگی، کیونکہ عین کلمہ میں زیر ماضی میں اور کہیں نہیں آتی۔ اگر ایک باب ہے تو وہ میں نے عرض کیا تھا وہ بالکل ناپید ہے، اس جیسا اور کہیں نہیں ملتا، اس لیے اگر آپ کے سامنے کوئی فعل
ایسا آئے جس کے ماضی کے عین کلمہ میں زیر ہو، آپ فوراً اس کا مضارع سمجھ لیں کہ عین کلمہ میں زبر ہوگی. یعنی مثلا حامدہ یحمد، شاربہ یشرب، حافظہ یحفظ. یہاں پر بھی اسی طرح ماریدہ یمرد، یہ سین گروپ ہے، کیونکہ سین گروپ کا ماضی کے عین کلمہ میں زیر اور مضارع کے عین کلمہ میں ہمیشہ زبر ہوتی ہے. یہاں پر زیادہ تر جو ابواب آئے ہیں وہ نون گروپ، سین گروپ، ضاد گروپ اور فا گروپ سے متعلق تھے. البتہ کاف گروپ سے متعلق جو افعال ہیں وہ ایک آدھ ہی آیا ہے، لہذا اب ہم 2-3 افعال کاف گروپ سے متعلق بیان کریں گے. باعودہ، آپ کو یاد ہوگا کہ کاف گروپ کا جو وزن ہے وہ ہے فاعولہ یا فعولو. ماضی کے عین کلمہ پر بھی پیش اور مضارع کے عین کلمہ پر بھی پیش. یہ باب فاعولہ یا فعولو، یہ کاروما یا کرمو، یہ کاف گروپ ہوتا ہے. تو باعودہ یا بعودو بالکل آپ دیکھ لیں فاعولہ یا فعولو کے مطابق ہے، اس لیے یہ کاف گروپ کا ممبر ہے اور ترجمہ ہے دور ہوا. اسی طرح ثاقولہ یثقولو، یہ بھی کاف گروپ کا ممبر ہے اور ترجمہ ہے بوجھل ہونا. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال کا وزن بوجھل ہوگا، وزنی ہوگا. تو ثاقولہ یثقولو یہ بھی کاف گروپ کا ممبر ہے، کیونکہ اس کے بھی ماضی کے عین کلمہ میں پیش اور مضارع کے عین کلمہ پر بھی پیش ہے. اور جو فعل فاعولہ یا فعولو کے وزن پر ہوتا ہے وہ کاف گروپ کا ممبر ہوتا ہے. حاسونہ یحسونو، یہ بھی کاف گروپ کا ممبر ہے اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ماضی کے عین کلمہ میں پیش اور مضارع کے عین کلمہ میں بھی پیش آیا ہے. اور حاسونہ یحسونو بالکل مطابق ہے فاعولہ یا فعولو کے، کاروما یا کرمو کے بالکل مطابق ہے. تو اس لیے یہ بھی کاف گروپ کا ممبر ہے اور اس کا ترجمہ ہے خوبصورت ہونا، اچھا ہونا. ایک بات یاد رکھیں، جو فعل کاف گروپ کا ممبر ہوتا ہے اس میں ہمیشہ کام کے ہونے کا مفہوم ہوتا ہے. مثلا دیکھیں باعودہ دور ہوا، ثاقولہ بوجھل ہوا، حاسونہ خوبصورت ہوا، اچھا ہوا، ثاقولہ بوجھل ہوا، ضعوفہ کمزور ہوا. تو ان سب میں کام کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے اور جو زیادہ تر دوسرے ابواب جو ہیں ان میں کام کے کرنے کا پتہ چلتا ہے. مثلا دیکھیں ناصارہ، اس نے مدد کی، خالقہ اس نے پیدا کیا، عبدہ اس نے عبادت کی. تو باب جو کاروما ہوتا ہے یعنی کاف گروپ، اس میں کام کے ہونے کا پتہ چلتا ہے، کام کے ہونے کا مفہوم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.